بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سحر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے فخر بطول مخاطب ہے دعا زارہ کیس کے ساتھ۔ دعا زارہ کیس میں نے سنا نور بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور پورے پاکستان کی عوام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بی بی اتنی دیر چھپی رہی اور اس کے 4 بار نان بیل ایبل وہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور اس نے بیل نہیں لی۔ اب اچانک سے اس نے اپنی وہ بیل کروا لی ہے، ضمانت کروا لی ہے، اور جسٹس صلاح الدین پنور صاحب سے پوری قوم کا سوال ہے اور کچھ عدلیہ پر اٹھنے والے سوالات ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہی ہوں۔ جب ڈاکٹر فاطمہ ریاض تھی MLO کے حوالے سے اس کی شہادت تھی تو وہ کورٹ میں پیش ہوئی اور قابل احترام معزز جج صاحب صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں، تو اس نے جسٹس صاحب سے بہت بدتمیزی کی اور اس نے برملا یہ کہا کہ آپ نے مہدی کاظمی سے پیسے کھائے ہیں۔ مسلسل بدتمیزی کرتی رہی اور جج صاحب تھے انہوں نے اسے اگنور کیا اور گرفتار نہیں کروایا جو کہ انہیں کروانا چاہیے تھا، اور جج صاحب اپنی عزت چھپا کر پیچھے اپنے چیمبر میں چلے گئے اور کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس کیس کو خیر باد کہہ دی باوجہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی بدتمیزی کے۔ جب انہوں نے اس کیس کو خیر باد کہی تو ظہیر اور شبیر کے جو معزز وکیل صاحب تھے انہوں نے جج صاحب سے ایک سوال کیا کہ جج صاحب آپ اس کیس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج رہے ہیں تو آنے والے وقت میں کیا آپ یہ کیس نہیں سنیں گے یا آپ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا اور میں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گا۔ تو میں سوال کرتی ہوں قابل احترام جسٹس صلاح الدین پنور صاحب سے کہ کیا ایسی مجبوری بنی تھی جب کہ آپ خود کہہ چکے تھے کہ میں آج کے بعد اس کیس کو نہیں سنوں گا اور اس پر اثر انداز نہیں ہوں گا، تو پھر آپ نے نور بی بی کی ضمانت کس طرح لے لی اور 15 منٹ کے شارٹ ٹائم میں آپ نے ضمانت لے لی، کانوں کان کسی کو دوسری مہدی کاظمی کے وکیل صاحب کو بھی علم نہیں ہونے دیا، اور اتنی قلیل رقم کے عوض آپ نے 25,000 رقم کے عوض آپ نے ضمانت لے لی۔ یہاں پر پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ سوال کر رہی ہے اور پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ کو کون سی ایسی مجبوری بنی تھی کہ آپ نے اس کیس کو خیر باد کہنے کے باوجود بھی نور بی بی کی آپ نے ضمانت لے لی۔ اور اب میں اس طرف آؤں گی، جب مظلوم مہدی کاظمی وہ کوئی درخواست معزز عدالت کو دیتا ہے تو معزز عدالت وہ اس درخواست کو کہتے ہیں رکھ لیں، اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے، اگر یہ قابل سماعت ہوئی تو اس پر دلائل ہوں گے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے، اور مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے۔ 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ مظلوم والدین یہ اپنا سارا ٹائم عدالت میں گزار رہے ہیں، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی کورٹ میں، کبھی کسی کورٹ میں۔ کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا ان کی اپنی بچی ان کو ملے گی؟ کیا وہ بچی وہ اپنے گھر جائے گی؟ اب مجھے یہ بتائے، اتنا یہ لوگ اس کو گینگ نہ کہیں تو اور کیا کہیں، یہ گینگ ہی تو ہے جو اتنا پورے عدلیہ کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہے، اور 8 ماہ ہو گئے ہیں تو یہ بچی کے گھر جانے کا جب یہ سنتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ کوئی اور اپلیکیشن دے دیتے ہیں، یہ کوئی اور اپلیکیشن دے دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور معزز عدالت سے میرا یہ سوال ہے، پوری پاکستانی قوم کا سوال ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے، اور اتنے بے یار و مددگار مہدی کاظمی اور سیما کاظمی وہ
پورے پاکستانی قوم کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کدھر جائیں، ہم اپنی بچی کے لیے انصاف کہاں سے ڈھونڈیں اور ہماری بچی جو ہے وہ ہمارے ساتھ گھر بھیجیں۔ واقعی ان کا گھر جو ہے سارا خراب ہو چکا ہے، ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور وہ اس اپنی بچی کی خاطر رل گئے ہیں۔ اور میں التجا کروں گی آخر میں سب لوگوں کا کہ مجھے اپنی رائے دیں، مجھے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ کرے وہ دن آئے جس دن مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی کو یہ فتح عظیم نصیب ہو اور پوری پاکستانی قوم کو یہ فتح عظیم نصیب ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔